اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول نبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تمہید کے طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں کی طرف سریہ بھیجتے تھے، جماعتیں بھیجتے تھے تاکہ کفر کا قلع کما کیا جائے، اور کہیں مسلمان کمزور ہوتے تھے اور کہیں کامیابی پاتے تھے۔ ایسی خبریں مدینہ شریف میں آتی رہتی تھیں کہ کہاں پر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی ہے یا کہاں پر مسلمانوں کی کامیابی ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں جب منافقین کے پاس کوئی بات پہنچتی تھی امن کی تو اسے پھیلاتے تھے، یا خوف کی تو اسے پھیلاتے تھے۔ اسی کی طرف یہاں رب اشارہ فرماتا ہے۔ اس پھیلانے سے کیا ہوتا تھا؟ اگر امن کی خبر ہوتی تو مسلمان بے فکر ہو کر تیاری کم کر دیتے تھے، اور اگر خوف کی خبر ہوتی تو مسلمانوں پر خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ اسی کی طرف رب نے یہاں اشارہ کیا ہے، وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ۔ اذا جو ہے یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاء امر، امر آ گیا، معاملہ آ گیا، من الامن امن کا، او الخوف یا خوف کا، کوئی معاملہ، جاء امر معاملہ آتا، من الامن امن کا، او الخوف خوف کا۔ یہ شرط کا پہلا پارٹ ہے۔ if there comes to them a matter of security or threat, جاء امر میٹر آف سیکیورٹی اور تھریٹ، اصل میں یہ کیم ہے مگر اذا کی وجہ سے پریزنٹ میں ترجمہ ہو جائے گا کمز۔ اگر کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا مدینہ شریف میں آتا، پہنچ جاتا، اذاعوا بہ، اذاعوا کا معنی ہے، اذاعوا کا معنی ہے دے براڈ کاسٹ، دے براڈ کاسٹ۔
ہی جو ہے اس معاملہ کی طرف ہے، امن کی طرف ہے یا خوف کی طرف. دے براڈ کاسٹ اٹ. تو ایسے معاملے کو وہ لوگ تشہیر دیتے تھے، خوب پھیلاتے تھے. وَلَوْ رَدُّوهُ، لو بھی شرط کے لیے آتا ہے. ردو دے ریٹرنڈ. ہو وہ معاملہ، چاہے وہ امن کا معاملہ ہو یا خوف کا معاملہ ہو، ردو ہو دے ریٹرنڈ اٹ. اگر وہ اس امن یا خوف کے معاملے کو لوٹاتے کہاں؟ الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مدینہ میں بات پھیلانے سے پہلے سیدھے سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسے بتاتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اولی الامر کا معنی ہے جو ان کے سربراہ ہوتے. ان اتھارٹی، پیپل ان اتھارٹی. اولی الامر میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحابہ اولو الامر میں آتے ہیں. اگر ان کے پاس بات پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر ان کے پاس بات پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ لا علمہ، لا ضرور، ڈیفینیٹلی، یہ تاکید کے لیے ہے لا. علم کا معنی بنتا ہے دے نیو. علم کا معنی ہے ہی نیو. ہی نیو. ہو اٹ، ہی نیو اٹ. یہ جو ہو ہے یہ امن یا خوف کا معاملہ اس کی طرف اشارہ ہے. الذین یستنبطونہ، اب اس کو سمجھنا ہے. یستنبطونہ، اس لفظ کو سمجھنا ہے. اصل میں یہ ہے نبتا. نبتا، نبتا کا معنی ہے فلوڈ. اگر اس کو ہم الماء لگائیں گے، نبتا الماء، دا واٹر فلوڈ. جب ہم کنواں کھودیں گے اور کنویں سے پہلی دفعہ پانی نکل آئے گا تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں نبتا الماء من البر، کنویں سے پہلی بار پانی نکل آیا. اس نبتا کو اگر ہم استا لگاتے ہیں، استا، استن بیتا، استن بیتا. استنبتا کا معنی بنتا ہے اس نے
نکالا. اصل میں یہ بھی پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر بعد میں یہ کسی تحقیق کے نکالنے کے لیے استعمال ہو گیا ہے. اس نے نکالا، اس نے تحقیق کر کے نکالا، تحقیق کر کے نکالا، نکالا کوئی مطلب. اس نے تحقیق کر کے نکالا. He extracted truth after research. اسی معنی میں، اسی تحقیق کر کے نکالنے کے معنی میں یہاں استنبط استعمال ہوا ہے. یستنبطون، الذین یستنبطون، جو لوگ تحقیق کر کے نکالتے ہو اس معاملہ کو. اب یہ سارا جو ہے یہ الذین کے ساتھ منسلک ہو کر اس علم کا فاعل بنتا ہے. اب ہی کے بدلے الذین یستنبطون، جو لوگ معاملہ کو تحقیق کر کے، کھوج کر کے نکالتے، وہ ضرور جانتے. لعلمہ، وہ ضرور اس معاملہ کو جانتے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، ان میں سے، منہم ان لوگوں میں سے. لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو ضرور وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہوتے اس معاملہ کو جان جاتے، اس معاملہ کی تہ تک پہنچ جاتے. کیسے پہنچ جاتے؟ ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم. اگر انہوں نے اس معاملے کو، چاہے وہ خوف کا تھا یا امن کا تھا، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیتے، تو ضرور وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے تھے اس معاملہ کی تہ تک پہنچ جاتے اور اسے جان جاتے. ولولا فضل اللہ علیکم، لولا اگر نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا، فضل اللہ علیکم، اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سب شیطان کے پیچھے پیچھے جاتے. کا معنی ہے ضرور. اتبعتم، اتبع فعل ہے، فارم 8 ہے. اتبع تم سب پیچھے پیچھے چلتے، پیچھے پیچھے چلتے. الشیطان مفعول ہے شیطان کو. اگر اللہ کا فضل
تم پر نہیں ہوتا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّیطان تو ضرور تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے الا قلیلاً مگر تھوڑے لوگ بچ جاتے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تم پر تو تھوڑے ہی لوگ بچتے، باقی سارے شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ ہم پر بھی یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ ہم نے اسلام لایا ہے، ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس میں، اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم جیسے نادانوں کو اس نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاملہ کی تہ تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم بھی یوں ہی جب ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے تو ہم بھی یوں ہی اس بات کو من و عن پھیلا دیتے ہیں۔ بالکل یہ طرز عمل بالکل غلط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونا کافی ہے ان یحدث بكل ما سمع ان یحدث کہ وہ بیان کرے بكل ما سمع جو کچھ وہ سن لیتا ہے، سن لے جو بات بھی وہ سن لے ایسے ہی وہ اس کو آگے پہنچا دے، یہ اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کفا بالمرء ایک مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے کافی ہے، کذباً جھوٹا ہونا، ان یحدث کہ وہ بیان کرے بکل ما سمع جو کچھ وہ کانوں سے سنے اسے آگے بیان کرے، یہ کافی ہے اس کے جھوٹا ہونے کا۔ اسی وجہ سے ہر معاملے میں تحقیق کرنی ضروری ہے۔ جو کوئی معاملہ مسلمان کے پاس آئے، چاہے وہ امن کا ہو، خوف کا ہو، بجائے اس کے کہ وہ اس کی تشہیر کرے، اسے وہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر خود سمجھ معاملہ میں نہیں آئے تو اولو الامر سے بات کرے، ان لوگوں سے بات کرے جو کسی بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسے کیا ہوتا ہے، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ،
اللہ کے فضل کا شریک بن جاتا ہے، اسے اللہ کا فضل ملتا ہے، اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے، کیونکہ اس نے معاملہ کو صاحب استنباط لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ قَلِيلًا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو شیطان تمہیں ورگلاتا، شیطان تمہیں بہکاتا، تم شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ إِلَّا قَلِيلًا میں ایکسیپٹ فیو۔ اللہ ہم سب کو استنباط کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔